سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غلام ہر وقت ہاتھ باندھ کے در مصطفیٰ پر کھڑے رہتے ہیں کہ ہمیں آقا کوئی حکم فرمائے، ہم اس کو بجا لائیں، ہمیں آقا ارشاد فرمائے، ہم اس کو مکمل اور پورا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام ہی عظمت والے ہیں، پیار والے ہیں، لیکن ان غلاموں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے نرالا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا بحیثیت مسلمان یہ ایمان اور ہمارے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ حضور کے سارے صحابہ ہی شان والے ہیں۔ اور صحابہ کنہیں کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ اور پھر یہ دیدار مصطفیٰ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے اولیاء، غوث، کتب، ابدال، جن کی ساری زندگی اللہ کے نام پر اس کی بندگی کرتے ہوئے گزری، ذکر و فکر میں گزری، عبادت و ریاضت میں گزری، جنہوں نے ساری زندگیاں اللہ کی بندگی میں گزاری، مگر اس کے مقابلے میں ایک ایسا بندہ جس نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، اس نے اس کے مقابلے میں ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، اور اس نے ایک تراویح تک ادا نہیں کی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی، غوث، کتب، ابدال جس کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، اس ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے نہ ایک نماز پڑھی ہے، نہ ایک روزہ رکھا ہے، نہ عمرہ کیا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ قرآن کا ایک صفحہ پلٹ کے دیکھا ہے، مگر دیدار مصطفیٰ کیا اور ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اس سے بڑا درجہ اور کوئی نہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وہاں نہیں پہنچاتے جہاں دیدار مصطفیٰ پہنچاتا۔ وہ صحابہ سارے شان والے ہیں، سارے عظمت والے ہیں، مگر ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہی نرالی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ کوئی چھوٹے مرتبے والا ہے یا بڑے مرتبے والا ہے، سارے ہی شان والے ہیں، مگر جن کو جتنی بلندی ملی، جن کو جتنا عروج ملا، اور جن کو جتنی زیادہ شان ملی، جس کے دل میں جتنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا گیا، اس کا رتبہ اس اعتبار سے بڑھتا گیا۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ پیار تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے اس قدر اس کے درجے بلند کر دیے۔ یہ ساری عظمتیں، یہ ساری شان و شوکت یہ حضور کی غلامی کے صدقے ہے۔ اور ان غلاموں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ انوکھا اور نرالا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی آپ کے سامنے عرض کیا، اس سے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند کلمات میں نے عرض کیے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے با وفا اور صادق غلام کے اعتبار سے حضور کے سارے صحابہ ہی شان و عظمت والے ہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے
وہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے تھے۔ ایک ہے الوہیت میں شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، یہ بھی شرک ہے، اور ایک ہے شرک فی الرسالت، رسالت میں شرک، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کسی کو شریک کیا، نہ حضور کی صفات میں کسی کو شریک کیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک صفت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ کون سی صفت ہے؟ ختم نبوت۔ سارے بولے کون سی صفت ہے؟ ختم نبوت۔ اور ختم نبوت کا معنی آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہیں۔ نبوت کا جو سلسلہ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ تو یہ جو صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب کی ذات میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کیا، اسی طرح حضور کی صفات میں بھی کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی یہی جلوہ نظر آتا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر شب خون مارا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا۔ اس کے خلاف کیا کیا؟ جہاد کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ صحابہ جن کے بارے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دنیا کا کوئی پاکیزہ سے پاکیزہ انسان بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب جس نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں ہذیان بکا، اس کے خلاف صحابہ کرام کو لے کر نکلے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک ہے کوئی عام صحابی، ایک حافظ قرآن صحابہ، عالم صحابہ، مفتی صحابہ اور بڑے بڑے عابد شب زندہ دار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، حضور کی اس عظیم صفت پر، خوبی پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، مگر آقا کی ختم نبوت کی شان میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کر رہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کسی نے کہا کہ جناب صدیق اکبر، مدینہ پر ہر طرف حملے کا خطرہ ہے۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، کئی لوگ پھر گئے، کئی قبائل مرتد ہو گئے۔ کسی نے کہا نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم تو اس ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم و استقلال کی چٹان بن کر اس بدبخت کے سامنے کھڑے ہوئے، بلکہ ہر فتنے کے سامنے کھڑے ہو گئے
آج اگر دیکھا جائے ہمارے ارباب بست و کشاد اگر معیشت کی بات ہو تو اس کی پین لیتے ہیں، اگر کوئی تعلیم کی بات ہو پھر کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں، مگر جب دین کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں ہماری ذمہ داری کوئی نہیں۔ چاہے کوئی ختم نبوت پر حملہ کرے، چاہے کوئی نصاب سے قرآنی آیات کو نکال دے، چاہے کوئی کلمہ طیبہ پر حملہ کرے، چاہے کوئی قرآن کی حرمت پر حملہ کرے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا، ہمارا تو کام ہے معیشت کو ٹھیک کرنا۔ اور معیشت کو اتنا ٹھیک کر دیا کہ آپ دیکھ رہے ہر طرف دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہر غریب جو ہے اس کو اس کا حق اس کی چوکھٹ پہ مل رہا ہے، اور ہر بندہ خوش ہے، ہر بندہ خوشحال ہے، اتنا انہوں نے معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمرانوں سے محفوظ رکھے جو دین کے غدار ہیں، جو دین کے باغی ہیں، جو دین کے بارے میں منافقت کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، ہر طرف خطرہ ہے، مگر اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کو کے اندر کسی کو آپ شریک کرنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوارا نہیں کر رہے، تو پھر اللہ پاک اس کے نکلنے کی لاج رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو دین و دنیا کے اندر اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو مسلم خولانی، یمن کے اندر ایک بندے نے دعوی نبوت کیا، آپ کو بھیجا گیا، اس نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ اس نے کہا پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا میں تیری بات سننے سے بہرا ہوں۔ پھر پوچھا، آپ نے وہی جواب دیا، تیسری دفعہ پوچھا پھر وہی جواب دیا۔ اس نے اپنے خادمین کو کہا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کروایا، اس پر بہت بڑا کڑا رکھا، اس میں گھی تیل ڈالا، آگ خوب بھڑکائی گئی۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی اور تیل جو ہے وہ خوب گرم ہو گیا، اس نے کہا کہ عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی کو اس کڑا کے اندر پھینک دیا جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے ذرا بھی ایک منٹ کے لیے تردد نہیں کیا، آپ کو جب پھینکا گیا بے خوف و خطر اس کے اندر چلے گئے۔ مگر اللہ رب العزت کس طرح بھرم رکھتا ہے اپنے مصطفیٰ کے غلاموں کا۔ کافی دیر گزر گئی، لوگوں نے کہا اب تو جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر تھوڑی دیر بعد حضرت عبداللہ بن صوب اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے باہر نکل آئے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر قربان ہونے والے اس مجاہد کے لیے اللہ نے ایسے ہی آگ کو گلزار بنا دیا جس طرح حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بنایا تھا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرف خطرہ ہے، کہیں مانعین زکوٰۃ ہے، کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مرتدین کی جماعت ہے، تو کہیں کوئی گروہ ہے، ہر طرف خطرہ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے محبوب کی حرمت پر جب کوئی حرف آتا ہے، صدیق اکبر اپنے عالم صحابہ، مفتی صحابہ، حافظ قرآن صحابہ کو لے کر اس بدبخت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جس پر جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے ہر وقت کٹ مرنے کا جذبہ ہمارے اندر بیدار فرمائے، غلامی مصطفیٰ میں زندہ رکھے، غلامی مصطفیٰ میں موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔